السلام علیکم۔ معلوماتی سوالات میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی چیونٹی تھی اور اس چیونٹی نے ایسی کیا بات کی تھی کہ جسے 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام سن کر مسکرا پڑے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے؟ صحیح جواب ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکروں کو لے کر وادی نمل سے گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں، تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 2، کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ صحیح جواب ہے، جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے وہ خود کافر ہے۔ سوال نمبر 3، اگر کسی انسان کے کپڑوں پر نجاست لگی دیکھیں تو کیا کرنے کا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے، اگر کسی انسان کے کپڑوں پر نجاست لگی دیکھیں تو اس کو بتانا واجب ہے تاکہ وہ کپڑے پاک کر لے، نہیں بتائے گا تو گنہگار ہوگا۔ سوال نمبر 4، وہ کون سا لباس ہے جسے عورتوں اور مردوں کا پہننا حرام ہے؟ صحیح جواب ہے، عورتوں کے لیے وہ لباس پہننا جس میں مردوں کی مشابہت آ جائے، اور مردوں کے لیے وہ لباس پہننا جس میں عورتوں کی مشابہت آ جائے، اس طرح کے لباس پہننا حرام ہے۔ سوال نمبر 5، جنتیوں کے لباس کس درخت سے پیدا ہوں گے؟ صحیح جواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شجر طوبہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخوں سے جنتیوں کے کپڑے نکلیں گے اور اس کی مسافت 100 برس کی ہے۔ سوال نمبر 6، وہ کون سی جگہ ہے جہاں انسان کو موت آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے شفاعت کروں گا؟ صحیح جواب ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سوال نمبر 7، میدان محشر انسان کا نامہ اعمال کون پڑھ کر سنائے گا؟ صحیح جواب ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ یعنی نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا، اور فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ سوال نمبر 8، وہ کون سا درخت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے؟ صحیح جواب ہے، جنت کا وہ درخت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے لگایا اس کا نام شجر طوبہ ہے۔ سوال نمبر 9، کس وقت پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا منع ہے؟ صحیح جواب ہے، جب کہ ایک پاؤں کھڑا ہو اور لنگی وغیرہ پہنی ہو تو اس صورت میں پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا منع ہے۔ سوال نمبر 10، وہ کون سی فرض نماز ہے جسے گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے؟ صحیح جواب ہے،
عورتوں کے لیے نماز کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ فرض نماز کو مسجد میں بھی جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں، مگر اس شرط پر ان کے لیے الگ اور پردے کا انتظام ہونا چاہیے۔ البتہ گھر میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے۔ سوال نمبر 11، کون سی مساجد میں جانا اور نماز پڑھنا جائز نہیں؟ صحیح جواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی مساجد جو کسی قبر پر بنائی گئی ہو یا ایسی مساجد جس میں کسی کی قبر ہو تو وہاں جانے اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور ایسی مساجد بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ سوال نمبر 12، وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟ صحیح جواب ہے، مردہ جسے دیکھنا سنت، قبر میں ڈالنا فرض اور قبر سے باہر نکالنا حرام ہے۔ سوال نمبر 13، وہ کون سا کام ہے جو عورت زندگی میں ایک مرتبہ سے زیادہ کرے تو اسے گناہ، جبکہ مرد زندگی میں 1000 مرتبہ بھی کرے تو اسے ثواب ہوگا؟ صحیح جواب ہے، عورت کا قبرستان میں جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے۔ عورت صرف مرنے کے بعد ہی قبرستان میں جائے گی، مطلب اپنی زندگی میں ایک دفعہ، جبکہ مرد قبرستان میں ایصال ثواب کے لیے 1000 کیا جتنی بار مرضی جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 14، کس حالت میں بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض نہیں؟ صحیح جواب ہے، دیوانگی کی حالت میں، یعنی جب دماغی توازن ٹھیک نہ ہو یا وہ انسان جو پاگل ہو۔ سوال نمبر 15، خلا میں سب سے پہلے قرآن اور نماز کس نے پڑھی تھی؟ صحیح جواب ہے، سعودی شہزادے سلطان ابن سلمان نے۔ سوال نمبر 16، وہ کون سے صحابی تھے جنہیں سجدہ کرنے کے لیے عرش اور کرسی سے بھی افضل جگہ ملی؟ صحیح جواب ہے، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک خواب میں یہ دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور فرمایا، لو اپنا خواب پورا کر لو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سجدہ کر لیا۔ سوال نمبر 17، کون سی 2 فرض نمازیں ہیں جو ایک ہی اذان کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں؟ صحیح جواب ہے، عرفہ کے دن میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی 2 فرض نمازیں ایک ہی اذان مگر 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 18، وہ کون سے نبی ہیں جن کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ صحیح جواب ہے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال نمبر 19، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا؟ صحیح جواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ناحق کے بارے میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ سوال نمبر 20، وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے اور لڑکی کو خانہ کعبہ میں بت بنا دیا تھا؟ صحیح جواب ہے، زمانے جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام آصاف اور ایک لڑکی جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زناکاری کر لی تو ان دونوں پر قہر الہی نازل ہوا اور یہ دونوں پتھر کی مورت اور بت بن گئے تھے۔
سوال نمبر 21، کس وقت نماز عشاء کی فرض نماز میں 4 رکعت پڑھنا گناہ ہے؟ صحیح جواب ہے وہ مسلمان جو شرعی مسافر ہو، جو 92 کلومیٹر کی راہ تک جانے کے ارادے سے اپنے علاقے سے باہر ہو، اس کو عشاء کی فرض نماز میں 2 رکعت پڑھنا واجب ہے اور 4 رکعت پڑھنا گناہ ہے۔ سوال نمبر 22، ایک شخص اپنی 3 بیویوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ پہلا اسٹیشن آیا تو ایک بیوی اس پر حرام ہو گئی، دوسرا اسٹیشن آیا تو دوسری بیوی حرام ہو گئی، تیسرا اسٹیشن آیا تو تیسری بیوی حرام ہو گئی، اور جب چوتھا اسٹیشن آیا تو وہ تینوں بیویاں اس کے لیے حلال ہو گئیں۔ بتائیں یہ کیسے ہوا؟ صحیح جواب ہے وہ شخص غیر مسلم تھا۔ ہر اسٹیشن پر اس کی ایک بیوی مسلمان ہو کر اس پر حرام ہوتی گئی۔ اس طرح 3 اسٹیشن گزرنے کے بعد اس کی تینوں بیویاں اس پر حرام ہو گئیں، اور جب چوتھا اسٹیشن آیا تو وہ خود مسلمان ہو گیا اور تینوں بیویوں سے نکاح کر لیا، اور تینوں بیویاں پھر سے اس پر حلال ہو گئیں۔